بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، جو خالق کل ہے، مالک کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت پہ۔ السلام علیکم ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ سید ذیشان حیدر علی حاضر خدمت۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ناظرین، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرماتا رہے۔ ناظرین، امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام جوہری بتائے گا اس لیے نشر کیا جاتا ہے کہ آپ تک پتھروں اور نگینوں کی اس سے متعلق تمام تر مفید معلومات کو پہنچایا جا سکے۔ ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم اپنے پچھلے جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں اس میں مختلف پتھروں اور نگینوں کے متعلق انفارمیشن بھی دیتے رہے ہیں، تو اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو امامیہ جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے ویڈیوز میں جا کے اس سیکشن میں آپ کو تمام تر جوہری بتائے گا کہ ایپیسوڈز مل جائیں گے، وہاں سے آپ جو ہیں وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے امامیہ جنتری کی اپلیکیشن ان کے متعلقہ سٹورز میں اویلیبل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ افتخار بک ڈپو کی جانب سے جو امامیہ جنتری کی آفیشیل اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ اوریجنل اپلیکیشن ہے۔ ناظرین، اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امامیہ جنتری کے تمام تر جریدے ہائی ڈیفینیشن میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ نماز کے اوقات کار، قرآن مجید آپ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پر پڑھے جانے والی دعائیں، ذکر و اذکار اور اس طرح کے بے شمار مفید فیچرز اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا ہماری یہ اوریجنل اپلیکیشن جو کہ افتخار بک ڈپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، صرف اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، ہماری اوریجنل اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم اپنے کام میں مزید بہتری لے کر آ سکیں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے پتھر کی جانب۔ آج ہم جس سٹون کے بارے میں بات کریں گے، جس کے متعلق میں آپ کو معلومات دوں گا، اس کو جیسپر کہتے ہیں۔ ناظرین، جیسپر پتھروں کی اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس سے عقیق کا تعلق ہے، یعنی کیلسیڈنی سٹونز۔ اس کی کیمیائی ترکیب بھی وہی ہوتی ہے جو عقیق کی ہوتی ہے، یعنی سلیکون ڈائی آکسائڈ۔ اب جو سب سے بڑا فرق جیسپر اور عقیق میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پتھر عقیق بن جاتا ہے اور دوسرا جیسپر، وہ ان کی ٹرانسپیرنسی ہے۔ ناظرین، عقیق پتھر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی میں ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے۔ میں اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ وہ تمام پتھر جن سے روشنی کچھ حد تک گزر سکتی ہے ان کو ٹرانسلوسنٹ پتھر کہتے ہیں۔ اگر آپ عقیق کی کسی بھی قسم کو اٹھا کے روشنی کی طرف اس کو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے دوسری طرف یعنی اس کے پار دھندلا سا ضرور نظر آئے گا، یعنی روشنی کچھ نہ کچھ اس میں سے گزرتی ہے۔ تو ایسے تمام سٹونز جو ہیں وہ کیلسیڈنی سٹونز جن میں سے لائٹ کچھ حد تک گزر سکے ان کو ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں اور وہ عقیق کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہ پتھر جو اوپیک ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام پتھر جن میں سے لائٹ یا روشنی کا گزر نہیں ہوتا، ان کو جیسپر کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس کا بنیادی فرق بتایا کہ عقیق جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ ہوتا ہے اور جیسپر جو ہے وہ اوپیک ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسپر پتھر جو ہے اس کی کئی اقسام جو ہیں وہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں اور تقریباً پوری ہی دنیا میں اس کی کان کنی بھی کی جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کان سے عقیق اور جیسپر دونوں پتھر جو ہیں ان کو نکالا جاتا ہے، ان کے ذخائر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ جیسپر پتھر کے نام کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یونانی زبان کا لفظ ISP سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں داغدار یا وہ پتھر جس کے اوپر دھبے ہوں۔ انگریزی میں اسے اسپاٹڈ سٹون بھی کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ زیادہ تر پوری دنیا میں اسے جیسپر کے نام سے ہی جانا اور مانا جاتا ہے۔
قدیم مصری باشندے ناظرین اپنی حنوط شدہ جو لاشیں جنہیں ممیز کہتے تھے ان کے ساتھ اس پتھر کو لپیٹ دیا کرتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ اس مردے کی مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اہل یہود میں یہ بات جو ہے وہ عام ہے اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ نیو جیروسلم کی جو بنیادیں رکھی گئی تھیں وہ 12 جو ہیں وہ قیمتی پتھروں پہ رکھی گئی تھیں۔ ان میں سے جو 12واں سٹون تھا، 12واں پتھر تھا، وہ یہی جیسپر تھا۔ ناظرین، اس طرح مختلف مذاہب میں اس پتھر کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سننے اور پڑھنے کو ملے گا، لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار پیدا کردہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، تو لہٰذا ان کی طاقت اور ان کا استعمال انسان کے سوچ، اس کے فہم اور اس کے سمجھ کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ انہیں کیسے استعمال کرتا ہے۔ اس پتھر یعنی جیسپر کی جو ہے وہ کے استعمال کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ اس طاقتور، اس پاورفل پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جان کر استعمال کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کے بارے میں سمجھ کر اس کو جو ہے اگر یوز کیا جائے تب ہی اس سے جو ہے اس کے حوالے سے جتنے بھی فوائد ہیں ان کا حصول ممکن ہے۔ ناظرین، جیسپر پتھر کی بہت ساری اقسام دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں اور ہر قسم خاص اثرات اور فوائد کی حامل ہوتی ہے، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ فرداً ان تمام اقسام کی جو بھی ان کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی نظر کر سکوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی اقسام کے اوپر بات کروں، ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جیسپر کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں جو سب سے کامن جو پراپرٹی یا خوبی موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتھر انسان کے سینٹرل نروس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کا جو اثرات ہیں وہ انسان کے دماغ اور اس کی سوچ سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اس کی نسبتاً مقبول قسم کی طرف چلتے ہیں جسے ریمبو جیسپر کہتے ہیں۔ اس کا یہ نام ناظرین اس لیے رکھا گیا یا اس لیے اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ اس پر بھی قوس قزح کی طرح مختلف رنگوں کی دھنک پائی جاتی ہے۔ یہ ہلکے اور گہرے سرخ رنگ سے شروع ہو کر ہلکے گہرے بھورے رنگ کی طرف جاتی ہوئی لائنیں ہوتی ہیں اور ان کا آپس میں یہ اس طرح سے ملی ہوئی ہوتی ہیں جیسے قوس قزح میں مختلف رنگ ایک دوسرے میں مرج ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ناظرین، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ جیسپر پتھر جو ہے اس کی ایک خاص خوبی ہے کہ یہ انسانی جذبات کے اتار اور چڑھاؤ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خاص طور پہ ریمبو جیسپر کی بات کریں تو یہ پتھر انسانی سوچ میں جو انتشار ہوتا ہے اس کو ختم کرنے، انسان کی باڈی کی انرجی کو متوازن کرنے اور خاص طور پہ اگر کوئی فرد، کوئی شخص صدمے یا سٹریس کی حالت میں جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر قابو رکھنے کے حوالے سے جو ہے یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب روشنی اس پتھر کے اوپر پڑتی ہے تو یہ ایسی شعاعیں خارج کرتا ہے جو ان ہارمونز کو بیلنس کرتی ہے جو کہ سٹریس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پتھر کا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اس کا تعلق ایموشنل فٹیگ یا ایموشنل سٹریس سے ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو دباؤ کی صورتحال میں جو ہے اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتے، اگر یہ پتھر ان کے ساتھ میل کھاتا ہے تو انہیں یہ ضرور پہننا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کرتا ہے جو اسے اس قابل کرتا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نہ صرف بولے بلکہ اس پہ اپنی بات پہ قائم رہنے کے لیے بھی جو ضروری ہوتا ہے وہ کانفیڈنس انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی خوبصورت پتھر کی جو اگلی قسم ہے اسے فلاور جیسپر کہتے ہیں، اسے چائنیز فلاور جیسپر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سے زیادہ رنگوں میں دنیا بھر میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کریم، بھورے اور سرخ رنگ کے جو ہیں، اس کے علاوہ گولڈن رنگ کی جو ہے وہ آمیزش پائی جاتی ہے جس کو سلیٹی اور سرخی مائل کلر نے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، فلاور جیسپر ایسا پتھر ہے جو انسان کے حوصلے بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ خطروں سے نمٹنے کا حوصلہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ روشنی پڑنے پہ یہ ان ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے جو سٹریس کو انسانی جسم میں کنٹرول کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ افراد جو ایڈونچر کے شوقین ہوتے ہیں یا پھر وہ اپنی زندگی میں نت نئے ایکسپیریمنٹس یا تجربے کرنے کا شوق رکھتے ہیں،
تو اگر یہ پتھر انہیں موافق آتا ہے تو انہیں ضرور یہ پتھر پہننا چاہیے، کیونکہ یہ پتھر انسانی جسم میں ایسی انرجی پیدا کرتا ہے جو انسان کو سٹریس اور خطرے کے حالات میں اس کے ذہنی اور جسمانی کیفیت کو متوازن رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پتھر کو صحت کی طرف لانے والا پتھر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے مدافعاتی نظام جو ہے اس کو بہت سٹرونگ کرتا ہے، وبائی امراض سے بچنے اور اس کے علاوہ دیگر جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں ان کو جلدی اوورکم کرنے کی ایبلٹی انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کے امیون سسٹم کو بہت بہتر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے زخم جو ہیں وہ جلدی بھرتے ہیں، اور خون کو صاف کرنے والا پتھر بھی اس کو جانا اور مانا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسپر پتھر کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں جن کے الگ الگ فوائد ہیں، لیکن فی الحال ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑوں گا، آپ کو جیسپر پتھر کی مزید جو جتنی اقسام ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتا ہے، آپ کو کون سا پتھر پہننا چاہیے، کس طرح سے پہننا چاہیے، یہ تمام تر معلومات کے لیے آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ جو آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی اس حوالے سے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امامیہ جنتری کے فورم سے سٹونز یا نگینے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ امامیہ جنتری کا فورم اپنے قارئین کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو، کہ آپ ہم سے اصلی اور جینون پتھر خرید سکتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ ہم جو آپ کو پتھر پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ باقاعدہ لیب ٹیسٹنگ کارڈ اور سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ دیا جاتا ہے، جو اس کے اصل ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین، امامیہ جنتری کی آفیشیل جو اپلیکیشن ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ لانچ تو کر دی گئی ہے۔ اینڈرائڈ یا آئی فون یوزرز اپنے اپنے سٹورز میں جا کے جو ہے اسے اپنے موبائل فونز پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ صرف افتخار بک ڈپو کی جانب سے جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ اوریجنل اپلیکیشن ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، جعلی اپلیکیشنز کو رپورٹ کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک جو ہے آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کریں، آپ تک ہر وہ مفید جو ہے وہ معلومات پہنچائیں جو پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے بھی ہیں، اور دیگر حوالہ جات کے حوالے سے ہمارے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آپ ہم سے رابطہ کریں، اگر آپ ہم سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں دیگر مسائل کے حوالے سے بھی، تو ہمارا پورا پینل موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ نازل فرماتا رہے۔ اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اگلے پیر تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔